آپ سب کی بھرپور تعلیم میں شیئر کریں گے. پلیز میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی سے بھرپور نعمتیں دی، اور آج کا دن ہماری زندگی میں ہمیں بخشا کہ ہم خداوند کو اولویت دیتے ہوئے اس کے گھر میں آئے اور اپنی مناجاتیں، اپنی دعائیں، اپنی درخواستیں اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں اور اس کا فضل مانگیں، کیونکہ اس کا فضل ہی ہمارے لیے کافی. اس لیے میرے عزیزو، آج کا جو عنوان ہے وہ بڑا ہم سب کے لیے جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور جو بپتسمہ یافتہ ہیں، جنہوں نے خداوند کو دل سے قبول کیا ہے، ایمان لے کر آئے ہیں، کلام آج ان کے لیے. اور کلام کا مضمون ہے قربانی کا گوشت کھانے ضروری ہے یا نہیں. قربانی کا گوشت کھانا ضروری ہے یا نہیں. آج اس پر بحوالہ خدا کے زندہ کلام سے ہم سیکھیں گے، دھیان کریں گے اور جانیں گے کہ خداوند کا کلام ہمارے لیے ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے حکم کو مانتے ہیں یا رد کرتے ہیں. سو خدا کے کلام میں اقدس میں یوں مرقوم ہے، پہلا کرنتھیوں پالوس رسول کا پہلا خط، کرنتھیوں کے نام، اس کا 10 باب اور اس کی 18 سے 22 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ خداوند آج ہمیں کیا درس دیتا ہے. خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو. جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو. کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ بس میں کیا یہ کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں. کیا ہے جی؟ پھر دوبارہ میں اس کو آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہا ہوں. نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے. اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو. تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے. خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے. کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے. تشریف رکھیے گا. آج بڑی وضاحت سے ہم دیکھتے ہیں قربانی کا گوشت مسیحوں کے لیے روا ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں. آج ہم اس پر بحوالہ بائبل مقدس میں سے غور کریں گے. خداوند آپ کو اس کلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور برکت عطا فرمائے.
بڑی وضاحت سے پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتے وقت یہ فرماتے ہیں، اور میرے عزیزوں ہمیں یہ اس بات پر بڑا برملا اعتماد، یقین، بھروسہ اور اپنے کلام پر پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ اس لیے ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ اللہ کے نام کی قربانی دیتے ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں، تو پھر آج کو یہ آپ کو گوشوار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری مسیحت کا آغاز ہونے کے بعد، بائبل مقدس کا مکمل ہونے کے بعد 571 سال بعد مسلم جو ہے وہ مذہب دنیا میں آیا۔ 571 سال کے بعد آیا، تو یہ پہلے ہی تحریر کیا گیا ہے۔ یہ بت کیا ہے، قربانی کیا ہے، لیکن پالوس رسول اس کا بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں 20ویں آیت میں کہ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں۔ اب غیر قومی ہیں کون؟ کس کو ہم غیر قوم کہیں گے؟ یہ بڑا، ہم ان کے نزدیک غیر قوم ہیں اور وہ ہمارے نزدیک غیر قوم ہیں۔ آج ہم 2-3 پوائنٹ پر، بلکہ 5 پوائنٹ ہے جس پر بات کریں گے، اور پالوس رسول جو ہے وہ رسول اعظم ہے، اور وہ فرماتا ہے اسی خط میں بڑی وضاحت سے، اگر اس کی 22 آیت کو دیکھیں، لیکن 22 آیت میں لکھا ہے کہ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زورآور ہیں، طاقتور ہیں؟ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں ہیں۔ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں ہیں۔ کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسروں کی بہتری ڈھونڈے۔ جو کچھ کتابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی۔ بڑی وضاحت سے صاف اس میں بیان دیا گیا ہے۔ اس لیے کرنتھس کے کلیسیا کو پالوس خط لکھتے وقت یہ فرماتے ہیں، اور عبرانیوں کے خط کے 2 باب میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں اپنے جلال اور عزت کا تاج دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے جو میرے ان حکموں پر عمل کرے گا وہ خدا باپ کے بیٹی اور بیٹیاں یا فرزند بننے کا حق پالے گا، اس کو حق مل جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے یسوع مسیح صلیب پر نہ مرتے تو پھر اسی طرح
हम सब जो है कुर्बानियां देते, लेकिन हमारे गुनाह तो खुदावंद यीशु मसीह ने बर्रा बनकर सलीब पर अपनी जान देकर हमें इन कफारों से, हमें इन गुनाहों से, सोखती कुर्बानियों से, गुनाह की खता की कुर्बानियों से बरी करार दे दी। इसलिए आज जो पहली तलावत की गई है ज़बूर 50 में से, खुदावंद बड़ी वजाहत से ज़बूर नवीस खुदावंद के फरमान को बयान करता है और फरमाता है, देखा जाए तो 9 आयत में लिखा है कि ना मैं तेरे घर से बैल लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूं और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी है। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा या बकरों का खून पीऊंगा? साफ इसमें बता दिया गया है। इसलिए अब सुनिएगा, शरीयत की किताब जो यहूदियों के कानून ला की किताब जिसे कहा गया है, तौरात की किताब कहा गया है, पूरी दुनिया में उसका कानून इस्तेमाल होता है। और अबार की किताब में अगर हम देखें उसके 16 बाब में, तो हमें ये बड़ी वजाहत से मिलता है कि खुदावंद ने हुक्म जारी किया था उस वक्त बनी इसराइल पर उस वक्त हुक्म जारी किया और फरमाया कि बनी इसराइल की जमात से खुदा की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सोखती कुर्बानी के लिए 1 मेंढा ले, और हारून खुदा की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खेमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के हजूर खड़ा करे। उन दोनों बकरों को 2 बकरे लेने खड़ा करे और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, मतलब कि 2 चिट्ठियां लिखे कुरा डाले, एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़राइल के लिए। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून लेकर खुदा की कुर्बानी के लिए, खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए। लेकिन जिस बकरे पर अज़राइल के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावंद के हजूर जिंदा खड़ा किया जाए ताकि उससे कफारा दिया जाए, और वो अज़राइल के लिए बियाबान में छोड़ दिया। अब देखिएगा, इसमें हमें मिलता है कि खुदावंद के जिंदा कलाम में से आयत 21 को देखें, इसी बात की तो लिखा है कि हारून अपने दोनों हाथ उस जिंदा बकरे के सर पर रखकर उसके ऊपर बनी इसराइल की सब बदकारियों और उनके सब गुनाहों और खताओं का इकरार करे, और उनको उस बकरे के सर पर धरकर उसे किसी शख्स के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो बियाबान में भिजवा दे। यह है कफारे की कुर्बानी, गुनाह की कुर्बानी। बियाबान में उसको छोड़ दे, अज़राइल के लिए, शैतान के लिए। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 2 बकरे लेने, एक सोखती कुर्बानी के लिए, एक
कफारे या गुनाह के लिए और उसका क्या इंतजाम करना। इसीलिए मेरे अजीजों हमें इसमें बड़ी वजाहत से मिलता है बाइबल क्योंकि एक किताब नहीं, ये 66 किताबों का मजमुआ है और इसमें बहुत सारे ऐसे हवाला जात हैं और अपने घर के लोग ही अपने सबसे बढ़कर खिलाफ होते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर देखें अमाल की किताब उसके 10 बाब में, तो उसमें लिखा है कि मुकद्दस पतरस गनूदगी में छत पर गया और एक चादर आई और उस पे पाक भी और नापाक भी जानवर थे। खुदा ने कहा कि खा ले,